بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپیک ود ٹی ایم اوان۔ امریکی انٹیلیجنس ڈائریکٹر تلسی گباٹ نے اپنی سینٹ کے سامنے ایک دفعہ یہ بیان دیا تھا کہ ایران نیوکلیئر بم نہیں بنا رہا۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا کہ ایران نیوکلیئر بم نہیں بنا رہا۔ یہ بیان انہوں نے سینٹ کے سامنے مارچ میں یہ بیان دیا تھا جب ٹرمپ G7 کی میٹنگ ختم کر کے واپس واشنگٹن کی طرف جا رہا تھا تو اس کو جہاز پر سوار ہوتے ہی ایک صحافی نے اس سے یہی سوال کیا کہ آپ کی ملک کی انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گباٹ نے سینٹ کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ ایران بم نہیں بنا رہا، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ تو پتہ ہے صدر نے کیا کہا؟ تو صدر نے آگے سے کیا جواب دیا؟ صدر کہتا ہے مجھے نہیں پتا، جو کہا سو کہا، مجھے نہیں پتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایران بہت جلد نیوکلیئر بم بنانے والا ہے، اسے ہم یہ ہرگز نہیں کرنے دیں گے، اس پہ حملہ کرنا ضروری ہے، ضروری ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، اسی موقع پر ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کو حملے کی دھمکی بھی دی تھی، کہ جس کا ذکر میں نے اپنے پہلے ولاگ میں کر چکا ہوں کہ اب سیز فائر نہیں ہوگا، اب سرنڈر ہوگا، اب ایران کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، علم و ادب میں، سائنس میں، مگر یہ اور ان کا بغل بچہ جس کا نام ہے اسرائیل، یہ ابھی تک وہی جنگل کا قانون مائٹ از رائٹ کے فلسفے پر گامزن ہے اور قائم ہے۔ جو جنگل کا قانون ہے، جو طاقتور ہے وہ غریب کو، جو مظلوم ہے، جو معصوم ہے، جو بے یار و مددگار ہے، اس کو جھٹپ لے، کھا لے، ہضم کر لے، یہ اسی پر گامزن ہے۔ عالمی میڈیا پر ان کا پورا کنٹرول ہے، مغربی ہو یا مشرقی۔ آج میں امریکہ اور اسرائیل کے چہرے سے جو نقاب ہے نا وہ ہٹانے جا رہا ہوں۔ امریکہ کی ڈائریکٹر تلسی گباٹ جس نے سینٹ میں کہا، تو اس نے کہا جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اپنی ہی ڈائریکٹر کی بات کو کیسے جھٹلا رہا ہے یہ صدر ٹرمپ؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تلسی گباٹ کو یہ معلوم ہوا کہ صدر نے تو آپ کے بیان کو رد کر دیا ہے، آپ تو فرما رہی تھی کہ جی ایران نیوکلیئر بم نہیں بنا رہا، تو صدر تو یہ کہہ رہا ہے، تو آگے سے مصوفہ فرماتی ہیں کہ صدر ٹرمپ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں نے جو مارچ میں بیان دیا تھا سینٹ کے سامنے، میڈیا نے اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور یہ سمجھا نہیں ہے۔ تو یہ حال ہے ان کا یہ یو ٹرن لینے کا۔ اس صدر ٹرمپ کا ایک لمحہ کچھ بیان دیتے ہیں اور دوسرے ہی لمحے کچھ بیان دیتے ہیں۔ تو یہ حال ہے دوستو ان کا، یہ کتنے اپنے آپ کو مہذب، تہذیب یافتہ اور تمدن اور ان کا بڑا جناب نام اور ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں یہ دوسرے تھرڈ ورلڈ کنٹری کو، اور یہ کہتے ہیں ہم ہی سب سے سپیریئر ہیں۔ جب یہ لوگ سر عام لوگوں کے سامنے غلط بیانیاں کرتے ہیں اور یو ٹرن لیتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آئیے آپ ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں کہ صدر ٹرمپ نے جہاز پر سوار ہوتے ہوئے کیا کہا۔ پلیز واچ اٹ۔ Always said that you don't believe Iran should be able to have a nuclear weapon, but how close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having one. تو اب دوستو دلچسپ بات یہ ہے، جب اب تلسی گباٹ سے CNN کی ایک صحافی نے جب پوچھا میڈم آپ نے تو مارچ میں یہ بیان دیا تھا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ 2003 میں جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے آیت اللہ خامنائی صاحب، انہوں نے یہ بیان دیا تھا، بلکہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ ہم یہ جو ایٹم بم ہے، نیوکلیئر بم ہے یا اس قسم کی مزید ہم نہیں بنا رہے۔ تو اب آپ کے صدر ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ ایران بم بنا رہا ہے اور لہٰذا اس پر حملہ ضروری ہو گیا ہے، اور وہ دھمکیاں لگا رہا ہے ایران کو، وہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس پر اس نے کیا کہا؟ کہتی ہے کہ آپ اور میڈیا نے اس کو، میرے بیان کو سمجھنے میں غلطی کی۔ تو دوستو یہ ہیں ان کی لوگوں کی غلط بیانیاں، اور یہ ان کی غلط بیانیوں سے، ان کے غلط فیصلوں سے، ان کے غلط سٹانس سے دنیا کتنی ہلاک ہو رہی ہے، کتنی ماس آف ڈسٹرکشن ہے پھیلی ہوئی ہے، کتنے لوگوں اور کتنے ملکوں کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں نیتن یاہو کی طرف۔ یہ شخص، یہ نیتن یاہو جو آج ایران کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور 2 سال سے، پچھلے 2 سال سے معصوم جانوں کا، فلسطین میں بچوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا ظلم ڈھا رہا ہے، ان کے اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ بمباری کر رہا ہے، اس کا بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ یہ 1982 سے لے کر یہ ایک ہی رٹ لگا رہا ہے کہ اس کو مار دو، صدام کو ہٹا دو، اس کو مار دو اور یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، قذافی کو مار دیا جائے
ہٹا دیا جائے تو ملک سے دنیا سے امن آ جائے گا, دہشت گردی ختم ہو جائے گی. تو اس طرح کا یہ آج دن تک یہ شخص زندہ ہے اور یہ آج ایران کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور یہی وہی جو کلمہ, وہی جملہ اور وہی باتیں دہرا رہا ہے کہ جی ایران جو ہے وہ یہ بڑا خطرہ ہے عالمی طاقت کے لیے, عالمی امن کے لیے, اور خود اتنا ظالم اور اتنا ظلم اور اتنی جبر کر رہا ہے کہ بچوں بوڑھوں کو, آج تک اس نے 65,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنے ان کی بمباری سے. آپ ذرا اس کی یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ فرمائیں, یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں کہ 1982 سے یہ شخص یہی پروپیگنڈا کر رہا ہے. پلیز واچ اٹ. If you take away the Soviet Union and its chief proxy, the PLO, international terrorism would collapse. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Obviously, we like to see a regime change, at least I would, in Iran, just as I would like to see in Iraq. The question now is a practical question. What is the best place to proceed? It's not a question of whether Iraq's regime should be taken out, but when should it be taken out? It's not a question of whether you'd like to see a regime change in Iran, but how to... Are there any other nations that you would recommend that the United States launch preemptive attacks upon at this point? The answer is categorically yes. The two nations that are vying, competing with each other, who will be the first to achieve nuclear weapons, is Iraq and Iran. But a third nation, by the way, is Libya as well. Libya is trying very rapidly to build an atomic bomb capability. So you have here now 3 nations. All stand together to stop Iran's march of conquest, subjugation, and terror. I know that no matter on which side of the aisle you sit, you stand with Israel. اگر یہ خدا نخواستہ یہ ایران میں اگر شخص آ گیا یا اس نے کٹ پتلی وہاں حکومت کھڑی کر دی تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہوگا. تو ناظرین آئیے آپ کو وہ بات یاد کروں جب جارج ڈبلیو بش نے عراق کے اوپر انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ عراق کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے, جی ایٹم بم ہے, نیوکلیر بم بنا رہا ہے. جہاں دیکھو یہ جو بش تھا وہ تقریرا یہی اس کا بیانیہ تھا, بھئی یہ ہو رہا ہے. اور نیوکلیر مجاہدین بنا دیے ہیں جی, پوری دنیا میں وہ یورینیم تلاش کر رہے ہیں, رچمنٹ ہوئی تیار شدہ یورینیم مل جائے اور ہم کو بم بنا دیں, کوئی ڈرٹی بم بنا دیا جی, بریف کیس بم بنا دیا. اتنا اس کو میڈیا نے اٹھایا, یہودی میڈیا نے, اور اس کی جو مغربی میڈیا اور ان کے اخبارات اور رسائل اور نیٹ ورک پر یہی خبریں چل رہی ہیں جی, عراق صدام نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اور آخرکار اینڈ پہ کیا ہوا کہ انہی کے ایک سیکریٹری آف اسٹیٹ نے بیان دیا اپنی کتاب میں, یہ لکھا کہ عراق میں کوئی ویپن نہیں تھا, نیوکلیر ویپن نہیں تھا. تو لاکھوں لوگ ان کے ظلم سے لقمہ اجل بنے ناظرین, لاکھوں لوگ. تو اب ذرا اس کی بھی وہ جو یہ بیان دیا کرتا تھا جب ان کے چہرے سے جو میں نقاب اٹھا رہا ہوں, اب دیکھیں ذرا پلیز واچ اٹ, یہ بش نے کیا کہا تھا. is reconstituting its nuclear weapons program. Saddam Hussein has held numerous meetings with Iraqi nuclear scientists, a group he calls his nuclear mujahideen, his nuclear holy warriors. Satellite photographs reveal that Iraq is rebuilding facilities at sites that have been part of its nuclear program in the past. Iraq has attempted to purchase high-strength aluminum tubes and other equipment needed for gas centrifuges, which are used to enrich uranium for nuclear weapons. If the Iraqi regime is able to produce, buy, or steal an amount of highly enriched uranium a little larger than a single softball, it could have a nuclear weapon in less than a year. تو یہ تھا وہ بش جس نے صدام کو عراق کو تہس نہس کر دیا, اور اپنی تقریروں میں جگہ جگہ کہتا تھا کہ ایران نیوکلیر بم بنا رہا ہے, اور خود ہی بعد میں کہہ دیا جی کوئی بم نہیں ملا. یہ اس طرح کی کذب بیانی کرتے ہیں, اور ان کی کذب بیانی سے اور ان کے بیانیہ سے عالمی امن کو کتنا نقصان ہوتا ہے, کتنے لوگ مارے جاتے ہیں. استغفر اللہ. ماس آف ڈسٹرکشن یہ خود ہیں, ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ان کے بیانیے ہیں. یہ جس کو غریب کو, جس کو مطلب کمزور سمجھتے ہیں اور جو ان کا کہنا نہیں مانتا ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ ہے ان کے دورہ معیار, ان کی چیزیں. اب میں اب آخر پہ آتا ہوں کہ یہ مصوفہ ہے جی, اس کا نام ہے پتہ نہیں, اس کا نام ہے زپی ہاتولی. یہ ایمبیسیڈر ہیں اسرائیل کی برطانیہ کے اندر, جی ٹھیک سنا, یہ برطانیہ کے اندر ایک ایمبیسیڈر ہیں. اب جو حالیہ یہ جو کانفلکٹ ہے, جنگ ہے, اس میں ایران نے جب ہائپر سپر سونک میزائل ان کے اوپر داغے ہیں تو وہاں آگ بڑکی ہے, وہاں افراتفری پھیلی ہے,
تو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے والدین بوڑھے جو ہیں نا وہ ان کو شیلٹر لینا پڑا, وہ بنکر میں جانا پڑا, ان کو تکلیف ہوئی, وہ پریشانی میں مبتلا ہیں. تو میں اب جب یہ وہ اس کو وہ وقت یاد نہیں ہے, یہ ذرا ویڈیو اس کی واچ کریں. جب اس سے سوال کیا گیا کہ آپ غازہ میں, فلسطین میں اسکولوں پر, کالجز پر, معصوم لوگوں پر, ہسپتالوں پر بمباری کر رہے ہیں اور بچے مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, تو یہ کہتی تھی کہ وہ ہم اپنا بدلہ لے رہے ہیں. یہ ہم کہتی تھی ہم بدلہ لے رہے ہیں, اور وہاں جائز تھا, اس وقت یہ جائز تھا, اس کی بمباری جائز تھی. اور آج انہوں نے اس کے تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے والدین کو بنکر میں رہنا پڑا ہے, تو آج وہ تڑف رہی ہے, اور پوری دنیا کو میڈیا کے سامنے وہ بنا رہی ہے اپنی ہمدردی سمیٹنے کے لیے, معصوم بن رہی ہے. اسی طرح یہ عادت ہے ان کی, جہاں تھوڑا سا ان کے ساتھ ظلم ہوتا, بلکہ بدلہ ظلم نہیں ہوتا, لوگ بدلہ لیتے ہیں, تو وہ یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں یہ ہمیں مارا, یہ ہوا, یہ مصوبہ اپنی والدین کا بتا رہی ہے, یہ میرے بوڑھے ماں باپ جو ان کو شیلٹر ہونا پڑا, یہ ان کی حالت ہے. Actually, what we're seeing is targeting communities in the center of Israel. My parents live in the city that was hurt yesterday. I was talking to my father and to my mother, 3 o'clock in the morning Israel time, and their whole house was shaking. And they had to go to their shelter. They're in their 70s. We're talking about children. Gaza has an underground tunnel city, and in order to get to this underground tunnel city, those areas must be destroyed. Every school, every mosque, every second house has an access to tunnel. So this is, and of course ammunition. اللہ تعالیٰ ان کو کسی عذاب میں مبتلا کرے اور ان کو دنیا سے ختم کرے, اور عالمی امن اور سکون, دنیا جو امن اور سکون سے رہ سکے. تو ناظرین, یہ تھی کچھ چند معروضات, گزارشات, اور جو ان کے 2 چہرے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں, شیئر کریں, اور دوستوں کو بھی شیئر کریں, اور مجھے سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.